اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم طلوع اسلام کی 9ویں قسط لے کر، اور اس میں بھی ہم پہلے کی طرح ایک بند یعنی 8 اشعار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ پچھلی قسط میں نے بتا دیا تھا کہ یہ پورا کا پورا بند جو ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ اب یہ نظم چونکہ آخری بند ہے تو اپنی کلائمیکس کی انتہا پر پہنچ چکی ہے، اور یہاں علامہ اقبال امت مسلمہ سے بہت کچھ کہہ گئے ہیں۔ وہ اپنے اندرونی کیفیت بھی سمجھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ امت مسلمہ کو کچھ مزید ہدایات بھی دے رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس کا پہلا شعر۔ بیا ساقی نوائے مرغ زار از شاخ سار آمد، بہار آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد۔ بیا ساقی، ساقی آجا۔ ساقی کے معنی میخانے میں جو شراب پلانے والا ہوتا ہے اسے ساقی کہتے ہیں، مگر یہاں جو ہے وہ اپنے آپ کو ساقی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اشعار اور یہ نغمے جو یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ شاعری جو پہنچا رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ساقی آ جا۔ نوائے مرغ زار، پریشان پرندے کی آواز، از شاخ سار آمد، شاخوں میں سے آ رہی ہے۔ بہار آمد، بہار آ گئی ہے۔ نگار آمد، محبوب آ گیا ہے۔ قرار آمد، دل کو قرار آ گیا ہے، دل کو چین اور سکون آ گیا ہے۔ پورے شعر کو سمجھتے ہیں۔ بیا ساقی نوائے مرغ زار از شاخ سار آمد، ساقی آ جا، اس لیے کہ اب شاخوں سے پریشان حال پرندے کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے۔ بہار آمد، نگار آمد، بہار آ گئی ہے اور محبوب آ گیا ہے۔ نگار آمد، قرار آمد، محبوب آ گیا ہے تو پھر دل کو سکون اور اطمینان آ گیا ہے۔ محبوب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آئے اور وہ اپنے ساتھ بہار لائے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے، اور کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے مقام پہ آ جاؤ، اپنے کام پہ لگ جاؤ، اس لیے کہ شاخوں سے پریشان حال پرندے کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، یعنی اب یہ امت مسلمہ پریشان حال ہو چکی ہے، بیدار ہو چکی ہے، اور اب اس کے لیے تمہیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اپنے کام پہ لگ جاؤ، اور تمہارے پاس، امت مسلمہ کے پاس دین خالص آ چکا ہے جو کہ تمہارے لیے بہار ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ چکے ہیں، ان کا زمانہ بھی آ چکا، اب تو کچھ اور نہیں آنا ہے، اب تو مکمل طور پہ بہار آ گئی، محبوب آ گیا، اور ان دونوں کے آنے سے ہمارے دل کو قرار آ چکا ہے، اب ہمیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے۔
اگلے شعر میں فرماتے ہیں کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی و صحرا صدائے آب شاراں از فراز کوثر آمد۔ کشید ابر بہاری، کشید لگا دیے ہیں، ابر بہاری بہار کے بادل نے، خیمہ ٹینٹ، اندر وادی و صحرا، صحرا اور وادی میں اپنے خیمے لگا دیے ہیں، کس نے؟ بہار کے بادل نے۔ صدائے آب شاراں، آبشاروں کے گرنے کی آواز، از فراز کوثر، پہاڑوں کے اوپر سے آمد آ رہی ہے۔ یعنی اب تو موسم بھی ہمارے لیے سازگار ہو گیا ہے، حالات بھی ہمارے لیے بہتر ہو گئے ہیں، امت بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بھی مکمل حالت میں ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور حالات و واقعات سے لگتا ہے کہ بہار کے بادل نے وادی اور صحرا میں اپنے خیمے لگا دیے ہیں۔ اب تو بہار آئی ہی چاہتی ہے، اب تو بارش ہونے والی ہے رحمتوں کی۔ لہٰذا اپنی کوششوں کو تیز کر، اپنے اندر ایک امنگ، جوش اور جذبہ پیدا کر۔ آبشاروں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں پہاڑوں کے اوپر سے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سرد گردم تو ہم قانون پیشی سازدہ ساقی، کہ خیلے نغمہ پردازاں قطار اندر قطار آمد۔ پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ساقی تیرے قربان جاؤں سرد گردم، تو ہم قانون پیشی، تو اب وہی پرانا والا ساز دے ساقی، ساز چھیڑ دے۔ بخیلے نغمہ پردازاں، گانا گانے والے بھی آ چکے ہیں، قطار اندر قطار آمد، روز کے اندر روز بنا کر، لائنوں کے اندر لائنیں بنا کر۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیج پر وہ سنگنگ کے لیے کوئی گروپ آتا ہے تو وہ آرچ شیپ میں ہوتا ہے کہ ایک ہاف سرکل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ہاف سرکل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ہاف سرکل ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ قطار اندر قطار۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ساقی تیرے قربان جاؤں، تو وہی پرانا والا ساز چھیڑ دے۔ پرانا والا ساز کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جو کتاب ہمیں ملی تھی، کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو کھول دے، اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دے، اس کتاب کے موتی بکھیرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نغمہ گانے والے بھی قطاروں کے اندر قطاریں لگا کر آ چکے ہیں، مطلب یہ امت اب کھڑی ہو گئی ہے، اپنی پوزیشن لے چکی ہے، اب صرف تیرا یہ کام ہے کہ تو انہیں یہ کتاب کا درس دے۔ پھر اگلے شعر میں کنار از زاہداں، کنار از زاہداں برگیر و بیبا کانا ساگر کش، پس از مدت ازیں شاخ کہن بانگے ہزار آمد۔ کنار دور ہو جاؤ، از زاہداں زاہدوں سے، پرہیزگاروں سے دور ہو جاؤ، برگیر و بے باکانہ اور بے خوف ہو کر، ساگر کش جام پیو۔ پس از مدت ازیں کافی عرصہ ہو چکا، بڑے لمبے عرصے کے بعد، شاخ کہن پرانی شاخ سے، بانگے ہزار آمد بلبل کے چہکنے کی آواز آئی ہے۔
یعنی پرہیزگاروں سے دور ہو کر، بے خوف ہو کر، بے باک ہو کر جام پیو، یعنی کہ وہ لوگ جو مذہبی پیشوا ہیں اور وہ اس تحریک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ تحریک پاکستان جو چل رہی تھی تو ایک مخصوص طبقے نے علماء کے اس تحریک کی مخالفت کی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ پاکستان نہیں بن رہا، یہ کافرستان بن رہا ہے۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، اور پھر وہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ داڑھی منڈے کیا جانے کہ دین اسلام کیا ہے۔ تو وہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، یہ بڑے پرہیزگار بنتے ہیں اپنے آپ میں، ان سے دور ہو جاؤ۔ برگیر و بے باکانہ ساگر کش، اور اس کتاب کو بے خوف ہو کر، ان کا خوف دل میں نہیں لاؤ، اس کتاب کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر اس وطن کے لیے اپنی کوشش کو تیز کر دو، بے خوف ہو جاؤ اس کام میں۔ پس از مدت ازیں شاخ کہن بانگے ہزار آمد، بڑے عرصے کے بعد پرانی شاخ سے بلبل کے چہکنے کی آواز آئی ہے۔ پرانی شاخ وہی ہم نے 100 سال غلامی کی زندگی گزاری ہے، اب تو ہم جو ہے وہ بہت پرانا قصہ ہو چکے، ہمارا عروج بہت پرانا ہو چکا، اب ہم زوال کی زندگی گزارتے گزارتے 100 سال گزار چکے۔ اب کہیں جا کر اس امت نے بولنا شروع کیا ہے اپنے حق کے لیے، اپنے الگ وطن کے لیے، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ لہٰذا اپنی اس کوشش کو ترک مت کرنا، بے خوف ہو کر اپنی کوشش میں لگ جاؤ۔ بمشتاقہ حدیث سے خواجہ بدرو حنین آور، تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آمد۔ یہ شعر بہت پیارا شعر ہے، اور اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ اپنی اندرونی کیفیت بتا رہے ہیں کہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے، وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بمشتاقہ عاشقوں کو حدیث قصہ باتیں، خواجہ سردار، بدر و حنین، جنگ بدر اور جنگ حنین کے آور بتاؤ، سناؤ، دو۔ تصرف ہائے پنہانش، تصرف ہائے پنہانش، باطنی تصرف، یعنی ایک روحانی فیض جو ہوتا ہے، اس سے مراد روحانی فیض ہے۔ بچشمم، میری آنکھوں پر، آشکار آمد، آشکار ہو چکا ہے، کھل چکا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ عاشقوں کو خواجہ بدر و حنین یعنی جنگ بدر اور جنگ حنین کے سردار نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سناؤ، عاشقوں کا دل گرماؤ ان کی باتوں سے، ان جنگوں کے واقعات سناؤ، اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے اصحاب کرام نے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کچھ کیا تھا، کتنی محنت کی تھی، اپنی جانوں کا بہت سو نے اس میں نذرانہ پیش کیا دین اسلام کے لیے، اور دین اسلام کے لیے انہوں نے جو بچ گئے، انہوں نے بہرحال اپنی جان تو ہتھیلی پہ رکھ دی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ واقعات ان عاشقوں کو سناؤ، اس امت کو سناؤ، کیونکہ یہ امت تو آپ جانتے ہیں نا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کریں گے، اور ان کی محبت، ان کا عشق کبھی بھی اس امت کے دل سے کم نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عاشق ہیں، ان کو ان کی باتیں بتاؤ۔ اور پھر اگلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آمد، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
باطنی تصرف، ان کا روحانی فیض اس تحریک کے اوپر اور اس کوشش میں مجھے صاف نظر آ رہا ہے. میننگ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی تائید اس تحریک کو حاصل ہے، اور اب اس تحریک کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، چاہے وہ نیشنلسٹ علماء ہوں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، چاہے انگریز ہو چاہے ہندو ہو، کوئی بھی اب اس تحریک کو ناکام نہیں کر سکتا. اس ملک نے بننا ہے، اس امت نے آزادی حاصل کرنی ہے، اسے اب کوئی نہیں روک سکتا. دیگر شاخ خلیل از خون ما نمناک می گردد، ببازار محبت نقد ما کامل عیار آمد. پچھلی قسطوں میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کی شاعری میں آپ کو بہت ملے گا. یقیناً وہ نبی محترم کی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی شاید بہت محبت کرتے تھے، یا قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر بار بار آیا ہے اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پہ چلیں، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو کہہ رہے دیگر شاخ خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شاخ، یعنی اس امت مسلمہ مراد ہے کہ یہ امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شاخ، از خون ماں ہمارا خون، نمناک می گردد آبیاری کر رہا ہے، ببازار محبت کے بازار میں، نقد ماں ہماری نقدی، ہمارا مال، وہی کیا ہمارا مال کیا تھا؟ ہمارا خون. کامل عیار آمد، کامل عیار آمد کھری اور سچی ثابت ہونا کسی چیز کا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شاخ، یعنی اس وقت کے مسلمان کا جو خون ہے، اس سے اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے، اسلام کی گروتھ ہو رہی ہے، اور محبت کے بازار میں ہماری نقدی یعنی ہمارا خون کھرا اور سچا ثابت ہوا ہے. یعنی ہم جو قربانی دے رہے ہیں، چاہے وہ عثمانیہ سلطنت کا جب زوال تھا تو دشمنوں سے مقابلے کے دوران جو دنیا بھر میں مسلمانوں نے اپنا خون دیا اس دین کو اور اس خلافت کو بچانے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سچا اور کھرا ثابت ہوا ہے. اور ہم بھی ابھی جو اپنا خون دے رہے ہیں اس تحریک کو، اس وطن کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ سچی اور کھری ثابت ہو گئی ہیں اس شاخ کے پنپنے کے لیے، اس شاخ کے تر و تازہ ہونے کے لیے. پھر اگلا شعر، سرے خاک شہید برگ ہائے لال می پاشم، کہ خونش بانحال ملت ماں سازگار آمد. سرے خاک شہید کے سر پر، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ شہید کی قبر پر، برگ ہائے لالا، پھولوں کی پتیاں، لالا کی پتیاں، می پاشم میں بکھیرتا ہوں، کہ خونش کہ اس کا خون، بانحال ملت ما سازگار آمد، کہ اس کا خون میری ملت کے لیے یعنی میری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے. سازگار آمد فائدہ مند ثابت ہوا ہے. تو یہاں کہہ رہے کہ میں اس شہید کی قبر پہ لالا کی پتیاں بکھیرتا ہوں جس کا خون میری ملت یعنی میری قوم امت مسلمہ کے لیے سازگار ثابت ہوا ہے.
ظاہر ہے کہ اسی زمانے کے جو مسلمان تھے، جو شہداء تھے، چاہے وہ ارلی ایجز کے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی شہداء ہیں اور جن شہداء نے دین اسلام کے لیے اپنا خون دیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے مزاروں پر لالا کی پتیاں بکھیرتا ہوں، اس لیے کہ ان کا خون اس امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اس امت کو ان کے خون نے دراصل زندہ رکھا ہے۔ بیاتا گل بھی افشانیم میں در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشگافیم و طرح دیگر اندازیم۔ بڑا مشکل شعر ہے، لیکن اپنی کلائمیکس کو کہ بس یہ اس نظم کو ختم کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے ایک آخری پھول ہے۔ بیاتا گل، آجا، پھر بلا رہے ہیں ساقی کو، اپنے آپ کو بلا رہے ہیں، آجا، گل بھی افشانیم، ہم پھول بکھیریں، بھی افشانیم ہم بکھیریں، گل پھول، میں شراب، یہاں شراب سے مراد وہ اصل شراب نہیں ہے، بلکہ یہاں شراب سے مراد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے دین کو بکھیرنا پھولوں کی شکل میں۔ در ساغر اندازیم، ساغر میں نئے طریقے سے انڈیلیں، اس طرح سے انڈیلیں، یعنی اس امت کے سامنے ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پھولوں کی طرح بکھیرنا شروع کر دیں، ان تک پہنچانا شروع کر دیں۔ فلک را سقف بشگافیم، اور آسمان کی چھت میں سوراخ کر دیں۔ فلک، آسمان، را سقف، چھت، بشگافیم، ہم سوراخ کر دیں۔ وطرح دیگر اندازیم، اور ایک نئی زندگی کی بنیاد ڈالیں۔ بیاتا گل بھی افشانیم میں در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشگافیم و طرح دیگر اندازیم، کہ آجا اب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس امت کے سامنے پھولوں کی طرح بکھیرنا شروع کر دیں، امت کی طرف پھولوں کی طرح پہنچانا شروع کر دیں، اور اس طرح سے ہم فلک را سقف بشگافیم، آسمان کی چھت میں سوراخ کر دیں، یعنی ایسا ماحول بنا دیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آسمانوں پر کھول دے، ہم پہ رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ وطرح دیگر اندازیم، اور نئے انداز سے زندگی کی بنیاد ڈالیں۔ نیا انداز کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اب لمبا عرصہ گزر چکا، لوگ دین اسلام سے ناواقف ہو چکے ہیں، لوگ آج کل کی نئی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر چکے ہیں، غلامی کی زندگی انہیں راس آ گئی ہے۔ اب ہم انہیں آزادی کی زندگی کی طرف لے کر جائیں، ان کی زندگی کو ایک نئے ڈھنگ سے شروع کریں، اور ایک نئے ڈھنگ سے جب ہم زندگی شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین امت تک پہنچیں گے، امت انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرے گی، اس پر عمل کرے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آسمان کے دروازے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پوری نظم اچھی لگی ہوگی۔ اب میں ان تمام اشعار کو ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ایک اور قسط بھی اس پر ہوگی۔ بیا ساقی نوائے مرغ زار از شاخ زار آمد، بہار آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد، کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی و صحرا، صدائے آب شاراں از فراز کوہسار آمد،
سرد گردم تو ہم قانون پیشی ساز در ساکی کہ خیلے نغمہ پردازاں قطار اندر قطار آمد کنار زاہداں برگیر و بیبا کھانا ساگر کش پس از مدت ازیں شاخ کہن بانگے ہزار آمد بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آمد دیگر شاخ خلیل از خون ما نمناک می گردد ببازار محبت نقد ما کامل عیار آمد شرع خاک شہید برگ ہائے لالا می پاشم کہ خونش بانحال ملت ما سازگار آمد بیاتھا گل بیفشانیم و میں در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرح دیگر اندازیم۔ یہاں اس نویں قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ پھر 10ویں قسط کا کیا مقصد ہے، تو 10ویں قسط میں ہم یہ کریں گے کہ اس پوری نظم کے تمام بندوں کو لے کر اور اس کا ایک خلاصہ کریں گے، اس کو سمرائز کریں گے، سم اپ کریں گے اس کو، تاکہ پچھلی قسطوں میں سے کچھ باتیں اگر ذہن سے نکل چکی ہوں یا ایسے حضرات جو بیچ میں کسی قسط کو نہ دیکھ سکے ہوں، ایک ہفتے کا گیپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، اور 9ویں قسط چلنے کا مطلب ہے کہ تقریباً 9 ہفتے 2.25 مہینے اس نظم کو گزر چکے ہیں شروع ہوئے، تو بہت سی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ سمرائز کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جن لوگوں نے پچھلی قسطیں نہ دیکھی، ابھی تو خیر چینل پہ تو موجود ہے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سمرائز کیا جائے، ایک ہی قسط جو ہے 9ویں قسط وہ ان تمام باتوں کو سمجھا دیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک آدھے گھنٹے کے سیشن میں آپ اس پوری نظم کو جب ایک ہی دفعہ میں سمجھیں گے تو اس کا لطف، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا، اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی۔ تو یہاں اس قسط کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔